اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فلا بد فی الاجماعات المنقولہ بألفاظها المختلفہ من استظہار مقدار دلالت الفاظها ولو بملاحظتها للناقل۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے کفایۃ الاصول جلد دوم کا امتحان ہو رہا ہے۔ امر ثالث سے یہ مادہ امتحانی ہے۔ ہم نے بھی درس پڑھنا شروع کیا تھا امر ثالث سے، ابھی اجماع منقول پڑھ رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اجماع منقول کی حجیت میں اور خبر واحد کی ادلہ کا مشمول ہونے میں، اور اجماع منقول کو خبر واحد کی ادلہ شامل ہیں، اس میں ضروری ہے کہ سبب کا حس کی طرف استناد ہونا چاہیے۔ مثلا ایک شخص امام علیہ السلام کا معاصر ہو، وہ امام علیہ السلام سے خود سنے اور پھر اس کو لفظ اجماع کے ذریعے نقل کر دے، یا اجماع دخولی جس طرح ہوتا ہے، حضور کا زمانہ ہو، امام علیہ السلام موجود ہوں، ایک شخص 10 افراد کو دیکھے اور اس میں امام کو بھی دیکھے، یا اجماع تشرفی غیبت کے زمانے میں ایک شخص امام علیہ السلام سے متشرف ہوا، ملاقات کی، امام علیہ السلام سے فتویٰ سنا اور پھر لفظ اجماع کے ذریعے اس کو نقل کر دیا۔ اگر ایسا اجماع ہے، حس کی طرف مستند ہے، تو یقیناً اس کو خبر واحد کی حجیت کی ادلہ بنائے اوکلا ہو یا آیا نبا ہو، وہ شامل ہے، اور ایسا اجماع وہ حجت ہے۔ لیکن اگر حدسی ہو، اور مصنف فرماتے ہیں کہ اکثر اجماعات حدسی ہیں، ناقل کے حدث پر مشتمل ہے، اور ناقل کے اعتقاد پر مشتمل ہے کہ ناقل کو آرائے مجمعین اور قول معصوم علیہ السلام کے درمیان ملازمے کا اعتقاد ہے، عقلاً وہ سمجھتا ہے کہ ملازمہ موجود ہے۔ چونکہ یہ حدث پر مشتمل ہے اکثر اجماعات، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ تمام اجماعات جو نقل ہوئے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، جیسے اجماعت العلماء، اطبق العلماء، لا خلاف فیہ، یا اس طرح جتنے بھی مختلف الفاظ کے ذریعے اجماع نقل ہوئے ہیں، چاہے شیخ طوسی سے ہوں، چاہے سید مرتضیٰ سے ہوں، یا بعد والے علماء سے ہوں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہمارے سامنے وہ اجماع جب ان الفاظ کے ذریعے نقل ہوئے تو یقیناً جب حدث پر مشتمل ہیں تو یہ حجت تو نہیں ہے، اور خبر واحد کی حجیت کی ادلہ ان کو شامل نہیں ہے۔ اب ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ اسی اجماع منقول کو ہم نے اجماع محصل بنانا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کم از کم ناقل کے حال کا ملاحظہ کریں۔ مثلا ناقل کون ہے؟ شیخ طوسی ہے۔ ناقل کون ہے؟ سید مرتضیٰ ہے۔ اب ان کے حال کا ہم ملاحظہ کریں کہ آیا اس وقت میں اپنے عصر کے جو فقہا ہیں، کتنے فقہا کے اقوال پر ان کو دسترس حاصل ہے، کتنا ان کو جو ہے نا ان کے پاس ایک یعنی فقہا کے اقوال کا مطالعہ ہے۔ حاکل کے نال کو ہم جو حال ناقل کا جو حال ہے اس کو ہم ملاحظہ کریں۔ اسی طرح یہ ہے کہ موضع نقل خصوص ہم اس کو دیکھیں، کتب کو دیکھیں۔ مثلا کتب سے اندازہ ہو جاتا ہے شیخ طوسی کی کتب ہیں یا سید مرتضیٰ کی کتب ہیں، یا بعد میں جس نے بھی اجماعات کو نقل کی ان کی کتب کا اگر ہم ملاحظہ کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنی کتب میں وہ کتنے جو ہے نا علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے فقہا
کے اقوال کا احاطہ ان کو موجود ہے، اور کتنے فقہا کی کتب کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو کم از کم الفاظ کی جو دلالت ہے اس کی مقدار ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ مثلا اتنا کم از کم معلوم ہو جائے گا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اجماع العلماء، تو انہوں نے اگر مثلا 10 ان کی کتب میں ہم نے دیکھا، خود ان کی حالت کو دیکھا کہ وہ کتنے ذہین تھے، فطین تھے، اور کس قدر احاطہ علمی اپنی رکھتے تھے، کس حد تک ان کی فکری کوشش ہوتی تھی، تو ہم مثلا یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس اجماع العلماء سے ان کی مراد کم از کم 10 فقہا ہیں۔ اب اگر یہ 10 فقہا یہ سبب تام ہوا تو پھر تو صحیح ہے۔ مثلا اگر جو منقول الیہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 10 فقہا اگر کسی فتویٰ پر جمع ہوں تو اس سے قول معصوم کشف ہوتا ہے، تو پھر سبب تام ہے، تو پھر تو صحیح ہے۔ ورنہ اگر سبب تام نہیں ہے تو یہ اس کو جزء سبب قرار دیا جا سکتا ہے کہ 10 فقہا، گویا کہ مثلا شیخ طوسی نے اگر کہا کہ اجماع العلماء، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ طوسی کا کم از کم اس اپنے عصر کے 10 فقہا کے اقوال اور ان کے بارے میں جو فتاوی ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہے شیخ طوسی کو۔ تو ہمارے سامنے گویا کہ یہ ایک اجماع محصل ہو جائے گا، گویا کہ 10 فقہا کے فتاوی کا ہم نے گویا کہ مطالعہ کیا، ایسے ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جزء سبب ہے، 10 فقہا جو ہیں مثلا اس سے ان کی آراء سے قول معصوم کشف نہیں ہوتا، کیونکہ مثلا علماء کے درمیان مبانی مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک عصر کے تمام فقہا جو ہیں وہ اگر جمع ہوں تب اس سے قول معصوم کشف ہوتا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ تمام آثار کے فقہا اگر وہ جمع ہوں تب قول معصوم کشف ہوتا ہے، اور بعض حتیٰ کہ مثلا علامہ شیخ انصاری یا سید شرازی، ان کے نزدیک جو ہے وہ انہوں نے مثلا حتیٰ کہ 3 فقہا کے قول سے بھی جو ہے نا انہوں نے اجماع اخذ کیا اور قول معصوم کو کشف کیا ہے، یعنی اجماع جو ہے نا انہوں نے اجماع محصل حاصل کیا 3 فقہا کے قول سے بھی۔ اور ان کی دلیل گوئے کہ یہ ہے کہ وہ 3 فقہا یعنی ایسے تھے کہ جو دسترس علمی رکھتے تھے، اور ایک ذہین تھے، اور ایک دقت نظری رکھتے تھے، یعنی طبعاً وہ 3 فقہا جب ایک ہی فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ ایک انتہائی دلیل اس سے کشف ہوتی ہے، اور اس دلیل سے قول معصوم کشف ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اب ہم نے یعنی ہمارے سامنے جتنے بھی اجماع منقول ہیں وہ ان کی حجیت کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اس اجماع منقول کو اجماع محصل بنائیں۔ اجماع محصل اسی طرح بنائیں گے، اور اس کے ساتھ اجماع محصل والا معاملہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ ہم اجماع العلماء یا اطبق العلماء یا لا خلاف فیہ، ان الفاظ سے ہم دیکھیں کم از کم کتنے فقہا کی آراء یعنی ثابت ہوتی ہیں۔ ناقل کے جو ہے نا حالت کو ملاحظہ کریں، ان کی کتب کے حالت کو ملاحظہ کریں۔ اگر وہ سبب تام بن جاتا ہے، مثلا کم از کم ہمارے نزدیک ایسا سبب بن جاتا ہے کہ اس سے قول معصوم کشف ہوتا ہے، تو پھر تو بات صحیح ہے۔ لیکن اگر سبب تام نہیں ہے، جزو سبب ہے، تو پھر ساتھ ضمیمہ کرنا پڑے گا، اور اقوال ہم نے خود پھر تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی، کتب کا مطالعہ کریں گے، اس میں ہم مزید اقوال جو ہے وہ دیکھیں گے، مزید ہم جو ہے وہ یعنی کہ امارات دیکھیں گے کئی ایسی کہ جس کے ذریعے کم از کم اجماع تام ہو جائے ہمارے نزدیک۔ تو اب یہ اجماع محصل ہو جائے گا ہمارے نزدیک، ہوئے کہ اب یہ ہے کہ یہ اجماع محصل پھر وہ جس مبنی کی بنیاد پہ پھر وہ حجت ہے، مثلا موجودہ فقیہ کے نزدیک پھر وہ حجت ہو جائے گا۔ تو لہذا ایک ہی صورت ہے یعنی کہ اجماع منقول کو حجت قرار دینے کی۔ فتلخص ہمیں مصنف یہی کہتے ہیں، یعنی خلاصہ کلام میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اجماع منقول جو ہوتا ہے خبر روایت کے ذریعے جو نقل ہوا ہے اجماع منقول، تو اس جہہ سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ امام علیہ السلام کی رائے کو متضمن ہے، اس جہہ سے دیکھیں کہ وہ گوئے کہ امام علیہ السلام کے قول کو متضمن ہے، یا التزامن ہے، یعنی ناقل کے نزدیک بھی ملازمہ موجود ہے، اور منقول الیہ کے نزدیک بھی جو ہے نا وہ وہی ملازمہ موجود ہے، اور منقول الیہ بھی جو ہے نا اسی ملازمے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ یہ اجماع منقول حجت ہوگا۔ وَإِلَّا وگرنہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا منقول الیہ کے نزدیک ملازمہ موجود نہیں ہے،
وہی ملازمہ کہ جو ناقل جس کو دیکھ رہا ہے منقول الیہ کے نزدیک آرائے مجمعین کے درمیان اور قول معصوم کے درمیان ملازمہ اگر موجود نہیں ہے منقول الیہ کے نزدیک، تو مصنف فرماتے ہیں کہ پھر یہ جہت حکایت سے تو اعتبار میں یعنی کہ وہ نہیں ہوگا، پھر یہ ہے کہ گویا کہ یعنی قول معصوم سے حکایت نہیں ہوگی اس اجماع کے ذریعے۔ ہاں البتہ سبب کی جہت سے پھر دیکھیں تو گویا کہ سبب کی یعنی مسبب کی جہت سے، حکایت کی جہت سے یہ حجت نہیں ہوگا، یہ اعتبار میں خبر روایت کی مثل نہیں ہوگا۔ خبر روایت کی ادلہ حجیت کی جو ادلہ ہیں اس کو شامل نہیں ہوں گی مسبب کی جہت سے، یعنی قول معصوم کی جہت سے۔ قول معصوم اس سے کشف نہیں ہوگا، حکایت نہیں ہوگی قول معصوم کی اس جہت سے۔ لیکن سبب کی جہت سے تو یہ فرماتے ہیں کہ یعنی سبب کی جہت سے بات وہی ہے کہ اس کو ہم نے گوئے کہ سبب کو ہم نے لینا ہے، یعنی مثلا انہوں نے کہا اجماع العلماء، تو اس اجماع کے لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آیا اس میں کتنے فقہا پوشیدہ ہیں، کتنے فقہا کو گویا کہ انہوں نے گویا کہ ایسے ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گویا کہ شیخ طوسی تفصیلاً اقوال نقل کر رہے ہیں ہمارے سامنے، مثلا فلاں فقیہ نے بھی یہ کہا، 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 تفصیلاً کی بجائے انہوں نے اجماع الفقہا کہہ دیا، اجماع العلماء کہہ دیا۔ تو اس تفصیل کو جاننے کے لیے ہم نے جو ہے نا ناقل کے حال کا ملاحظہ کریں گے، ان کی کتب کا ملاحظہ کریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کم از کم مثلا اس اجماع العلماء کے ذریعے شیخ طوسی نے مثلا 4 فقہا کے قول کو نقل کیا۔ اب اگر ہمارے نزدیک یہی 4 فقہا کا قول یہ سبب تام ہے، یعنی ہمارے نزدیک بھی مثلا بعد والے جو فقیہ آج کا جو فقیہ اگر وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ 3 فقہا سے یا 4 فقہا سے قول معصوم کشف ہوتا ہے، سبب تام ہے، تو پھر تو صحیح ہے۔ اگر اس کے نزدیک یہ سبب تام نہیں ہے بلکہ اس کے فقیہ موجودہ جو فقیہ اس کے نزدیک ایک عصر کے تمام فقہا جب جمع ہوں ایک مسئلے پر تب قول معصوم کشف ہوتا ہے، تو گوئے کہ یہ 4 فقہا کے قول ہمارے سامنے نقل ہو گئے۔ اب باقی جو ہے نا وہ جو اس دور کے مثلا جس وقت اجماع ہو رہا تھا اس وقت باقی فقہا کے جو اقوال ان کی کتابوں کو وہ ڈھونڈے گا، ان کے اقوال کو دیکھے گا۔ اب اگر ایک اس عصر کے تمام فقہا کا اس پر وہ اجماع حاصل کر دیتا ہے تو گویا کہ یہ اجماع محصل بن جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ اجماع منقول ہونے سے خارج ہو جائے گا، تاکہ پھر یہ بحث بھی نہیں ہوگی کہ آیا خبر روایت کی حجیت کے ادلہ اس کو شامل ہیں یا نہیں ہے، بلکہ یہ اجماع محصل کی طرح ہو جائے گا۔ اور اجماع محصل میں پھر وہ گویا کہ مبنی کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کس قید لطف کا قائل ہے، یا آرائے مجمعین اور قول معصوم کے درمیان ملازمے کا قائل ہے، یا دلیل شرعی سے کاشف ہونے کا قائل ہے، کس آیا مبنی کے تحت وہ اپنے اجماع کو حجت قرار دیتا ہے، پھر وہ اجماع محصل والا معاملہ کرے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ فلا بد فی الاجماعات المنقولہ بالفاظ المختلفہ، یعنی جب ہمارے نزدیک جو اجماع منقول جس کو خبر واحد کی حجیت کی ادلہ شامل ہیں، جب وہ اجماع حسی ہے اور حس کی طرف جو مستند ہے وہی معتبر ہے، تو مصنف فرماتے ہیں جب تک حس کی طرف استناد ثابت نہ ہو جائے تو اس اجماع منقول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اجماع منقولات جتنی بھی ہمارے سامنے ہیں ہم کیا کریں گے؟ پھر آیا وہ ہم ان کو حجت قرار نہیں دیں گے؟ تو مصنف فرماتے ہیں اس کا ایک رائے حل ہے۔ رائے حل یہ ہے کہ فلا بد فی الاجماعات المنقولہ، جو بھی اجماعات منقولہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، بے الفاظ المختلفہ، مختلف الفاظ کے ساتھ، وہاں پر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ من استظہار مقدار دلالت الفاظہا، یہ جو الفاظ ہیں اجماع العلماء، اتفقت العلماء، لا خلاف فیہ، اطبق المسلمون، یہ جو الفاظ ہیں ان کی دلالت کی مقدار کو جاننا ضروری ہے۔ آیا ان کی کس حد تک، کس مقدار تک ان کی دلالت ہے الفاظ کی؟ وَلَوْ بِمُلَاحَظَةِ حَالِ النَّاقِلِ، اگرچہ ناقل کی صورتحال کا ملاحظہ کرتے ہوئے کہ ناقل آخر کون ہے اور اس کا جو ہے دسترس علمی کتنی ہے، اس کا مطالعہ کتب کا کتنا ہے، تو اس چیز کا ملاحظہ کرتے ہوئے وخصوص موضع نقل کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس کی کتب کو دیکھتے ہوئے اس کی کتب کا
مطالعہ کرتے ہوئے جب ہم یعنی کسی مثلا شیخ انصاری کے جس طرح جب مقاصد کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جب وہ ایک ہی لائن میں 10-15 فقہا کا نام وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں کے نزدیک بھی ہے، تو اس طرح بہت سارے فقہا کا بعض اوقات جو ہے نا وہ نام ذکر کر کے کہہ دیتے ہیں، تو اس سے کم از کم شیخ انصاری کی 10 طرح سے علمی کا اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ ہے گویا کہ شیخ انصاری کا فقہ کے موضوع پہ، اسی طرح اصول فقہ میں بھی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ناقل کی صورتحال کو اس کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو اجماع الفقہا یا اجماع العلماء کہہ رہا ہے اس سے کم از کم کتنے علماء کو وہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، کتنے علماء کے اقوال کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو پھر مصنف فرماتے ہیں فَيُوخَذُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ، اس مقدار کو لے لیا جائے گا۔ مثلا ہمیں اندازہ ہوتا ہے بالفرض، ہم فرض کرتے ہیں کہ شیخ طوسی جب کہتے ہیں اجماع العلماء تو ہم اندازہ لگاتے ہیں، ہمیں ایک یقین حاصل ہوتا ہے ایک قسم کا کہ 10 علماء گویا کہ ان کی 10 طرح سے علمی جو ہے ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے 10 علماء کے اقوال کو دیکھا ہوگا۔ وَيُعَامَلَ مَعَهُ كَأَنَّهُ الْمُحَصَّلُ، اب یہاں پر یہ گویا کہ 10 علماء کو ہم اجماع محصل کی معنی دیکھیں گے، گویا کہ ہم نے 10 جو علماء ہیں ان کے اقوال کو گویا کہ ہم نے پڑھا، کیونکہ شیخ طوسی جب وہ نقل کر رہے ہیں تو وہ کہ کذب کی نسبت ان کی طرف نہیں دی جا سکتی، جب کذب کی نسبت نہیں دی جا سکتی تو خطا کا احتمال ویسے جو ہے وہ منفی ہے، غفلت کا احتمال بھی، تو یہاں پر یہ ہو جائے گا کہ ان کی علمی دسترس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 علماء جو ہے نا وہ اسی فتوے پر متفق ہیں، تو یہ گویا کہ ہمارے نزدیک ایک اجماع محصل بن جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ بِمِقْدَارِ تمام سبب، اب اگر یہ تمام سبب کا فائدہ دے رہا ہو یہ 10 علماء، مثلا میرے نزدیک اگر 4 یا 5 فقہا بھی اگر بالفرض ایک فتوے پر متفق ہوں تو اس سے قول معصوم کشف ہوتا ہے، یہاں پر تو 10 علماء ہیں تو گویا کہ یہ پھر بات بن جائے گی، یعنی گویا کہ قول معصوم اس سے کشف ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر بعد والا فقیہ ہے اس کے نزدیک یہ تمام سبب نہیں بن رہا، مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عصر کے تمام فقہا جب اس مسئلے پر متفق ہوں، کسی فتوے پر متفق ہوں، تب قول معصوم کشف ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ 10 فقہا یہ کم ہیں، یعنی اس سے قول معصوم کشف نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ فلا یجدی، یہاں پر یہ قول معصوم کے کشف ہونے میں یہ مجدی نہیں ہوگا، لہذا ضمیمی کی ضرورت ہے۔ ما لم یضم الیہ مما حصلہ، جب تک اس کی طرف ہم ضمیمہ نہیں کریں گے اجماع منقول کی طرف، مما حصلہ، ناقل اجماع نے جو حاصل کیا ہے، اور نقل لہو، یا اس کے سامنے جو اقوال نقل ہوئے تھے اس کی طرف جب تک ہم ضمیمہ نہیں کریں گے، من سائر الاقوال، باقی اقوال کا، اور سائر الامارات، باقی امارات کا، یعنی ہم خود پھر یہ دیکھیں گے آیا باقی اقوال بھی موجود ہیں، کتب کا خود مطالعہ کریں گے، باقی امارات کو حتیٰ کہ ہم دیکھیں گے، مثلا کئی امارات سے پتہ چل جاتا ہے آیا اصل کے یہ مطابق ہے کہ نہیں ہے، کس اصل کے مطابق ہے، آیا وہ اس اصل پہ تمام علماء متفق ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آیا دلیل ہے، بے شک ضعیف روایتیں ہی کیوں نہ ہو، آیا کوئی روایت ہے اور اس کے مطابق آیا موجودہ فقہا بھی فتویٰ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یعنی ان امارات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک قسم کا ما بہی تم، اس کے ذریعے گوئے کہ اجماع تام ہو جائے گا۔ اب جب اجماع تام ہو جائے گا تو یہ اجماع محصل ہو جائے گا اور پھر اجماع محصل والا معاملہ ہوگا۔ فَتَلَخَّصَ بِمَا ذَكَرْنَا، مصنف یہی فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد، اجماع منقول جو خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہے، من جہت حکایت ہی رائے المعصوم، رائے الامام علیہ السلام، اگر اس جہت سے دیکھیں کہ یہ اجماع منقول امام علیہ السلام کی رائے سے کاشف ہے، امام علیہ السلام کی رائے سے حاکی ہے، بالتضمن، چاہے وہ تضمنی دلالت تضمنی کے ذریعے ہو، اویل التزام، چاہے دلالت التزامی کے ذریعے ہو، کوئی ملازمہ ہو، عقلی ملازمہ، یعنی اجماع کے درم جیسے قید لطف مثلا ہے یا اصل موجود ہے، دلالت تضمنی ہو یا التزامی ہو،
تو اس جہت سے یہ فرماتے ہیں کل خبر الواحد فی الاعتبار، اجماع منقول اس جہت سے دیکھیں تو اعتبار میں خبر واحد کی مانند ہے، لیکن یہ ایک شرط کے ساتھ، کب؟ یعنی اعتبار میں خبر واحد کی مانند ہے، یعنی جس طرح خبر واحد حجت ہے، معتبر ہے، اسی طرح خبر واحد کی حجیت کی دلیل اس کو بھی شامل ہوگی اور یہ اجماع منقول بھی حجت ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ اذا کان من نقل الیہ ممن یری الملازمہ بین رأیہ وما نقلہ من الاقوال، جب منقول الیہ اعتقاد رکھتا ہو ملازمے کا امام علیہ السلام کی رائے کے درمیان اور جو اس نے اقوال نقل کی ہیں بنحو الجملہ والاجمال، جو بنحو اجمال اس نے اجمال علماء یعنی اس لفظ کے ذریعے یا اطبق المسلمون اس لفظ کے ذریعے جو اس نے اقوال نقل کی ہیں، ان اقوال کے درمیان اور رائے امام کے درمیان جب وہ ملازمے کا قائل و منقول الیہ بھی، تو اس وقت یہ ہے کہ خبر واحد کی حجیت کی دلیل جو ہے اس کو شامل ہوگی۔ وَتَعُمُّهُ عَدِلَّةُ اعتبارہ، اور خبر واحد کے اعتبار کی ادلہ اس کو شامل ہوں گی۔ اگرچہ مصنف کی یہ بات سابقہ بات کے تھوڑی سی منافی لگتی ہے کہ پہلے مصنف نے یہ کہا تھا کہ منقول الیہ کے نزدیک، ناقل کے نزدیک اگر ملازمہ ہو، منقول الیہ کے نزدیک ملازمہ نہ ہو۔ ہاں وہاں پر یہ تھا کہ ملازمہ نہ ہو، یہاں پر یہ ہے کہ اگر ملازمہ ہو منقول الیہ کے نزدیک بھی، تو یہ پھر حجت ہو جائے گا۔ وَيَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِهِ، تو یہ بھی خبر واحد کی جس طرح اقسام ہیں یہ بھی انہی قسموں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَيُشَارِكُ فِي أَحْكَامِهِ، خبر واحد کے جو بھی احکام ہیں اس میں یہ بھی شریک ہوگا، چاہے منجزیت ہے، چاہے مضریت ہے، جتنے بھی احکام ہیں اس میں یہ شریک ہوگا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر یہی اجماع منقول جو خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہے منقول الیہ قبول نہ کرے اس ملازمے کو کہ جو ناقل کے نزدیک ملازمہ ہے، اور منقول الیہ کے نزدیک وہ اعتقاد نہ ہو کہ جو ناقل کے نزدیک ملازمے کا اعتقاد ہے، یعنی دونوں کا ایک اعتقاد نہ ہو، ناقل کے نزدیک اعتقاد ثابت ہو، ملازمہ ثابت ہو مجمعین کی آراء کے درمیان اور قول معصوم کے درمیان، جبکہ منقول الیہ کے نزدیک یہ ملازمہ تام نہ ہو۔ تو یہی فرماتے ہیں اگر منقول الیہ ملازمے کو قبول نہ کر رہا ہو، لم یکن مثلہ فی الاعتبار من جہت الحکایت، پھر مسبب ہونے کی جہت سے، مسبب کی جہت سے، قول معصوم سے حاکی ہونے کی جہت سے، قول معصوم سے کاشف ہونے کی جہت سے یہ خبر واحد کی مثل نہیں ہوگا، یعنی خبر واحد کی حجیت کی ادلہ اس کو شامل نہیں ہوں گی، اور خبر واحد والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی خبر واحد کی اقسام کی طرح منقسم یہ ہوگا، نہ ہی احکام میں شریک ہوگا، گویا کہ خبر واحد کی حجیت کی ادلہ اس کو شامل نہیں ہوں گی اور قول معصوم کاشف نہیں ہوگا۔ یہ تھا مسبب کی جیسے۔ وَأَمَّا مِن جہت نقل سبب، لیکن سبب کے نقل کی جہت سے، یعنی آرائے فقہا کے نقل کی جہت سے اگر آپ دیکھیں، مثلا آخر شیخ توسی نے کہا ہے اجمع العلماء، تو گویا کہ اس نے فقہا کی آراء کو تو نقل کر دیا ہمارے سامنے اسی لفظ کے ذریعے۔ اس فولڈر کو جب ہم اجمع کے اس کو کھولیں گے تو گویا کہ ہمیں کچھ علماء نظر آئیں گے کہ جن کے فتاوی یہی ہیں۔ تو اب نقل سبب کی جہت سے فرماتے ہیں فَهُوَ فِي الْاعْتِبَارِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مِقْدَارٍ مِّنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي نُقِلَتْ إِلَيْهِ عَلَى الْإِجْمَالِ بِأَلْفَاظِ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ، تو وہاں پر سبب کی جہت سے اگر آپ دیکھیں تو منقول الیہ کے نزدیک اعتبار میں یہ اس حد اتنی مقدار جتنا ہوگا کہ جتنے اقوال اس لفظ اجماع کے ذریعے نقل ہوئے ہیں گویا کہ، اور یہ پیچھے جس طرح گزر چکا ہے، ناقل کی حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے، ان کی کتب کا ملاحظہ کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مثلا شیخ توسی نے کتنے علماء کے اقوال کو نقل کیا ہے اس لفظ اجماع کے ذریعے۔ مثل ما اذا نقلت علی تفصیل، گویا کہ اجمع العلماء یہ جملہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ شیخ توسی تفصیلاً ہمارے سامنے اقوال نقل کر رہے ہیں، مثلا فلاں کا قول یہی، فلاں کا قول بھی یہ، فلاں کا قول بھی فلاں، جس طرح شیخ انصاری مقاصد میں اقوال نقل کرتے ہیں۔ اب مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ شیخ توسی نے جب کہا اجماع العلماء، یا سید رضی نے جس وقت کہا کہ سید مرتضیٰ نے جب کہا کہ اجماع الفقہا، تو اس سے مثلا 10 فقہا کے اقوال انہوں نے گوئے کہ اس لفظ کے ذریعے ہمارے سامنے نقل کیے۔
فلو ضم الیہ مما حصل و نقل له من اقوال السائرین و سائر الامارات۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اس اجماع منقول کی طرف آپ ضمیمہ کریں گے، یعنی اس سبب کی طرف اگر آپ ضمیمہ کریں گے، مما حاصل ہو جو انہوں نے حاصل کیا، نقل له، یا جو منقول الیہ کی طرف جو ہے نا وہ نقل ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ ضمیمہ کریں گے باقی اقوال کو بھی یا باقی امارات کو بھی۔ اگر ضمیمہ ہو جائے مقداراً ایک اتنی مقدار جتنا ہو جائے کہ کان المجموع منہ وما نقل بلفظ الاجماع بمقدار سبب تام، کہ یہ جو باقی اقوال ہیں، جو باقی امارات ہیں، اس کا مجموعہ آپ دیکھیں، وما نقل بلفظ الاجماع، لفظ اجماع کے ذریعے جو اقوال نقل ہوئے ہیں، اس کا ان دونوں کا مجموعہ ایک سبب تام کی مقدار جتنا بن جاتا ہو، تو کان المجموع کا المحصل، تو یہ مجموع گویا کہ بعد والے فقی مثلا آپ کے لیے یہ اجماع محصل کی مانند ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ حَالُهُ كَمَا إِذَا كَانَ كُلُّهُ مَنْقُولًا، تو گویا کہ پھر صورتحال ایسی ہو جائے گی گویا کہ یہ تمام کے تمام چیز آپ کی طرف منقول ہوئی ہے اور نقل ہوئی ہے۔ وَلَا تَفَاوُتَ فِي اعتبار الخبر، تو خبر کے معتبر ہونے میں تو یہ تو کوئی فرق ہے نہیں کہ بینما اذا کان المخبر بھی تمام ہو او ما له دخل فی و بھی قوام ہو، یعنی چاہے مخبر بھی تمام سبب کے ساتھ وہ نقل ہوا ہو، وما له دخل فی و بھی قوام ہو، یا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ بھی یعنی ہو کہ جس کو اس مخبر بھی میں دخالت حاصل ہے اور اس کے ساتھ اس کا قوام ہے۔ تو جس طرح خبر واحد میں یعنی کہ دو چیزیں نقل ہوتی ہیں ہماری، ایک الفاظ نقل ہوتے ہیں خبر، اور ایک مخبر بھی جو خبر دی جاتی ہے وہ نقل ہوتا ہے۔ تو مخبر بھی میں یعنی جب خبر واحد میں جس طرح مخبر بھی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ تمام چیزیں بھی ساتھ نقل ہوئی ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جو جن کو اس میں دخالت حاصل ہے، بلکہ ممکن ہے خبر ہمارے سامنے نقل ہو لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ کسی اور خبر میں ہوں، یا کچھ اور امارات سے وہ شرائط سمجھ میں آئیں، تو جو بھی شرائط باقی امارات سے اگر سمجھ میں آئیں گی تو وہ بھی گوئے کہ اسی کے ساتھ ایسا سمجھا جائے گا کہ اس خبر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، اور ساری خبر اس کو کہا جائے گا۔ تو اسی طرح اجماع منقول بھی ہے۔ کما یشہد بھی حجیت بلا ریب فی تعین حال السائل وخصوصیت القضیت الواقعہ المسئول عنہ وغیر ذلک مما لہ دخل فی تعین مرامی من کلامی۔ ہاں یہی فرماتے ہیں، جیسا کہتے ہیں اس پر یعنی کہ یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے اس مدعا پر سب سے بڑا شاید یہ ہے کہ خبر واحد کو ہم حجت سمجھتے ہیں بلا ریب۔ مثلا سکہ خبر دے کہ فلاں خبر کا راوی جو ہے وہ عادل ہے، تو اب یہ ہے کہ یعنی ہم حجت سمجھتے ہیں فی تعین حال سائل، سائل کی حال کے تعین میں بھی ہم حجت سمجھتے ہیں خبر واحد کو۔ مثلا یہ ہے کہ خبر ہمارے سامنے ہو کہ زرارہ عادل ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے نا خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں۔ وخصوصیت القضیہ الواقع المسئول عنہا، یا ایک خاص قضیہ ہے کہ جو مسئول عنہا ہے، مثلا سائل نے زرارہ نے مثلا امام علیہ السلام سے سوال کیا، تو وہ خاص قضیہ جو تھا جس کے بارے میں خاص سوال کیا گیا تھا اس کی جو خصوصیت ہے وہ بھی لازم ہے، اس کو دیکھنا بھی لازم ہے۔ وغیر ذالک مما لہ دخل فی تعین مرامہ، یا اس کے علاوہ یعنی کئی امارات ایسی ہوتی ہیں کہ امام علیہ السلام کے اصل مقصود کو سمجھنے میں ان کو دخالت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کلام الامام، امام الکلام یعنی امام علیہ السلام کا کلام اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو لہذا جس طرح خبر واحد میں ہوتا ہے کہ ظاہراً خبر واحد میں جو مثلا الفاظ نقل ہوئے ہیں، مثلا خبر واحد نے فقط یہی کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، لیکن آیا نماز جمعہ واجب ہے تو باقی جو شرائط ہیں وہ ہمیں کہیں اور سے معلوم ہوئی، تو گویا کہ ہم وہ شرائط اگر کہیں اور سے امارات سے معلوم ہوئی، چاہے دوسری اخبار سے معلوم ہوئی، تو ان کو بھی گویا کہ ہم یہی کہیں گے کہ اسی خبر واحد کے ساتھ ہی گویا کہ وہ نقل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اجماع منقول میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو ہماری یعنی اجماع منقول میں بالفرض شیخ توسی نے کہا اجماع العلماء، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 10 علماء کے اقوال کا مطالعہ کیا، تو باقی محنت ہماری اپنی ہے، ہم نے جو ہے نا وہ اقوال کو دیکھا، باقی امارات کو دیکھا، تو گویا کہ یہ جو ہماری محنت ہے یہ بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا کہ شیخ توسی نے اس کو بھی نقل کیا۔
تو پھر ملازمہ قائم ہو جائے گا گوئے کہ اس کے ساتھ جب ملازمہ ہمارے نزدیک بھی ہو جائے گا تو یہ اجماع موصل والا معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ اجماع منقول پھر حجت ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔